السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، محترم ناظرین کرام، یہ القراۃ الرشیدہ جلد ثانی سبق نمبر ای محنت تختار کی جو باقی عبارت ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ولما سأل یونس، اور جب اس نے سوال کیا یونس سے، یعنی کس نے سوال کیا؟ سالہ میں ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے فلاح کی طرف، یعنی آدمی کی طرف، رجل کی طرف۔ ہاں، اور جب اس نے یعنی اس آدمی نے، اس کسان نے سوال کیا، یونس سے پوچھا، وکان عمرہ 9، اور اس کی عمر جو ہے 9 سال تھی۔ وکان عمرہ 9، اور اس کی عمر 9 سال تھی۔ اما یرغب فیہ، کہ وہ کس چیز کے بارے میں خواہش رکھتا ہے، وہ کس چیز کے بارے میں خواہش رکھتا ہے، یعنی کون سا پیشہ وہ اختیار کرتا ہے۔ اما یرغب فیہ، کس چیز کے متعلق وہ لالچ رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، فیہ اس کے اندر، فیہ اس کے اندر، یعنی اس کے اختیار کرنے میں۔ ہاں، قال، اس نے کہا، ورید ان اکون نجارا، میں چاہتا ہوں کہ بڑھئی بن جاؤں، بڑھئی ہو جاؤں، میں بڑھئی بننا چاہتا ہوں، میں بڑھئی ہونا چاہتا ہوں۔ اشارک اخی شعبانہ، تو میں اپنے بھائی شعبان کو شریک کر لوں گا، یا اپنے بھائی شعبان کا ساتھ دوں گا، فی صنع حاجات المنازل، گھروں کے ضروریات کے چیزوں کے بنانے میں۔ صنع کے معنی بنانے، گھروں کے ضروری چیزوں کے بنانے میں اپنے بھائی شعبان کا ساتھ دوں گا، یا میں شریک کر لوں گا اپنے بھائی شعبان کو گھروں کے ضروریات کی چیزوں کے بنانے میں۔ من شبابیک و ابواب، کھڑکیوں میں سے یا جنگلوں میں سے، و ابوابن، اور دروازوں میں سے، و ارفف، اور الماریوں میں سے، و سقوف، اور چھتوں میں سے، و اثاث، اور دوسرے ساز و سامان میں سے، بمنشاری، اپنے آری کے ذریعے، و قدومی، اور اپنے بسلے کے ذریعے، و مسحجی، اور اپنے رندے کے ذریعے، و منقری، اور اپنے رکھان کے ذریعے۔ ہاں، دیکھیں تشریح۔ سالہ فی الماضی واحد مذکر غائب باب فتحہ سے، عمر یہ کانا کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، 9 یہ منصوب ہے اس لیے کہ اس کی خبر ہے کانا کی۔ نجار کے معنی بڑھئی، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جانتے ہیں، باب نصرہ سے آتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں لکڑی کو چھیننے والا۔ نجرہ ینجرو کے معنی لکڑی کو تراش کر خوبصورت بنانا، تو نجار کے معنی بڑھئی، لکڑی کو چھیلنے والا، سیدھا کرنے والا۔ اشارک، میں شریک کرتا ہوں یا کروں گا، یا میں ساتھ دیتا ہوں یا دوں گا، فعل مضارع، واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ۔ ہاں، باب مفعلہ سے آتا ہے، شارکہ یشارکو، مشارکتاً۔ جی، اخ کے معنی بھائی ہوتا ہے، اس کی جمع اخوتن آتی ہے، اخوان بھی آتی ہے۔ صنع کے معنی بنانا مصدر ہے بفتح سے۔ حاجات یا حاجتن کی جمع ہے، ساز و سامان، ضروری چیزیں، معنی ہوگا ضروری چیزیں۔ منازل کے معنی گھروں، منزلوں، واحد منزل۔ شبابیک کے معنی کھڑکیاں، جنگلے، واحد شباک۔ ابواب کے معنی دروازے، واحد باب۔ ارفف کے معنی الماریاں، وہ الماریاں ہیں جو دیوار سے متصل لکڑی کی بنائی جاتی ہے۔ دیوار ہی کے اندر وہ الماریاں جو لکڑی لگا کر دروازے بنائے جاتے ہیں، ان کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ رف کہا جاتا ہے۔ ارفف یہ جمع ہے رفن کی، رف کے معنی الماری، جمع ارفف۔ سقوف کے معنی چھتوں، واحد سقفن، اساس کی تشریح ہو چکی ہے۔ منشار کے معنی آری، جمع مناشیر آتی ہے، یہ اس میں اعلیٰ ہے جی۔ قدوم کے معنی بسلے یا بسلہ،
قدم، قدم کے معنی بسلہ، بسلے نہیں، واحد ہے جی، قدم کے معنی بسلہ، جمع اس کی قدم، قدم جمع اس کی قدم آتی ہے جی، قدم کے معنی بسلہ جمع قدم جی، اور قدائم بھی آتی ہے، قدم و قدائم، قدم کے معنی بسلہ جمع قدم و قدائم، مسحج اور منقر کی تشریح ہو چکی ہے۔ اب آگے دیکھیں، ولما سئل الاکبر، اور جب بڑے سے سوال کیا گیا، لما سئل یہ مجہول آ گیا، لما سئل جب بڑے سے پوچھا گیا، یہ اکبر یہ نائب فاعل ہے سئل کا، وہ اسحاق، اور وہ اسحاق ہے، یعنی اس کا نام اسحاق تھا، وکان عمرہ 11 سنۃ، اور اس کی عمر جو ہے 11 سال تھی، سمجھ رہے ہیں، وکان عمرہ 11 سنۃ، اور اس کی عمر 11 سال تھی، قالا، تو اس نے جواب دیا، قالا کہا، یعنی قالا کا فاعل یہ کون ہے؟ اسحاق ہے، ہوا ضمیر، ہوا ضمیر قالا میں ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے اسحاق کی طرف، وہی فاعل ہے ہوا ضمیر، انی ورید ان اکون زرعا، میں چاہتا ہوں کہ ایک کسان بنوں، کاشتکار بنوں، زرع کے معنی کسان، کاشتکار، کھیتی کرنے والا، میں کھیتی کرنے والا بن جاؤں، میں چاہتا ہوں، فانہضا، تو میں بیدار ہو جاؤں، ہاں، من فراشی، اپنے بستر سے میں اٹھوں گا، میں بیدار ہوں گا اپنے بستر سے، مبکرن صبح سویرے، مبکرن، فانہض من فراشی مبکرن، تو میں بیدار ہوں گا اپنے بستر سے صبح سویرے، واخرج، اور میں نکلوں گا، لاسمع تغرید الطیور، تاکہ میں سنوں چڑیوں کی آواز کو، چڑیوں کی چہچہاٹ کو، چڑیوں کی گیت کو، تغرید کے معنی گیت، چہچہانا، چہچہاہٹ، واتمتع برؤیت الکلء النذیر الجمیل الخضرتی، اور میں لطف اندوز کروں گا یا لطف اندوز ہوں گا، واتمتع، اور میں لطف اندوز ہوں گا، برؤیت الکلء النذیر الجمیل الخضرا، سرسبز و شاداب یا ہرے بھرے خوبصورت اور تر و تازہ بارونق گھاس کی رویت سے، گھاس کو دیکھ کر کے میں لطف اندوز ہوں گا، ہاں، سرسبز خوبصورت تر و تازہ گھاس کی رویت سے، وَأُطْعِمَ الْبَقَرَ، اور میں گائیوں کو، والخیل، اور گھوڑوں کو، والاغنام، اور بکریوں کو چارہ کھلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، وَأُطْعِمَ، اور میں کھلاؤں گا بکریوں کو، گھوڑوں کو، نہیں بکریوں نہیں جی، گائیوں کو، گھوڑوں کو اور بکریوں کو، وَأَفْدِنَ، اور میں ہل چلاؤں گا، وَأَزْرَعَ، اور کھیتی کروں گا، وَأَحْصُدَ، اور کاٹوں گا، ثمرَ أَتْعَابِي، اپنے محنت و مشقت کے پھل کو، اور میں کاٹوں گا اپنے محنت و مشقت کے پھل کو، من حبوب، گلے میں سے، وبقول، اور سبزیوں میں سے، وقطن، اور روئی میں سے، وفواکہ، اور بہت قسم کی میووں میں سے، اور ہر قسم کی میووں میں سے، وفواکہ من کل اصناف، اور ہر قسم کے میووں میں سے، تشریح دیکھیں، یہاں سے ذرہ کے معنی کسان، کھیتی کرنے والا، جمع زراعون جی، انہضا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، میں بیدار ہوتا ہوں یا ہوں گا با فتح سے، فراش کے معنی بستر، فراشی کے اندر یا جو آیا ہوا ہے یا متکلم ہے جی، فراش کے معنی بستر، جمع افرشہ، افرشہ اور فرشن دونوں آتی ہے، فرشن اور افرشہ، مبکرن کے معنی صبح سویرے جی، دیکھیے ایک چیز میں بتا دوں، یہاں انہضا منصوب ہے، اکون زران فانہضا، یہ جو ہے عطف ہے اکونا پر، ان جو داخل ہوا ہے اکونا پر،
تو یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، اور اسی اکونا پر عطف ہے فعنہدہ کا، اس لیے یہ بھی اکونا منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے۔ اچھا، وہ اخرجا، اور یہ بھی عطف ہے اسی پر، اسی لیے یہ بھی منصوب ہے اخرجا۔ دیکھو لاسمع، لاسمع یہ اس وجہ سے منصوب ہے کہ لام تعلیلیہ ہے یہ، اور لام تعلیل کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو یہ منصوب ہے لاسمع، تاکہ میں سنوں۔ تغرید الطیور، دیکھیے اب تغرید غرد یغرد، تغرید باب تفعیل سے آتا ہے، چہچہانا، گانا مصدر ہے یہ۔ طیور طیر کی جمع ہے، آپ جانتے ہیں۔ اتمتع میں فائدہ اٹھاؤں گا، لطف اندوز ہوں گا، فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور باب تفعل سے ہے، یہ باب تفعل سے اتمتع۔ خضرتن کے معنی سرسبز و شاداب، ہرا بھرا، جی سرسبز و شاداب، ہرا بھرا، آپ جانتے ہیں، ہے نا۔ اس کی جمع جو ہے خضرن، اور اسی طریقے سے خضرن بھی آتی ہے۔ خضرتن کی جمع خضرن اور خضرتن بھی آتی ہے، اور یہ باب سمعہ سے، اور اسی طریقے سے باب سمعہ سے آتا ہے، خادرہ، جی باب سمعہ سے، خادرہ یخدرو، یہ باب سمعہ سے آتا ہے۔ اطعموا اطعم یطعم، اطعام کے معنی ہوتے ہیں کھلانا، کھانا کھلانا، بائی سے ہے۔ اطعمہ بھی منصوب ہے، کیوں؟ یہ عطف ہے کس پر؟ اسمع پر، جی منصوب ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے۔ بقر کے معنی گایوں، یہ جمع ہے جی، واحد بقرتن، واحد بقرتن، بقر گایوں۔ یہ بقر جو ہے نر و مادہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نر مادہ یعنی بیل گائے دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ خیل کے معنی گھوڑے، اس کی جمع کے متعلق علماء نے بتایا یہ خیل جمع ہے خود گھوڑا، اس کی واحد گھوڑے، اور خیل کی جمع کچھ لوگوں نے خیول لکھا ہے، خیول، خیول بھی آیا ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، خیل کی واحد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی کوئی واحد نہیں ہوتی، یہ خلاف قیاس اس کی واحد لاتے ہیں، فرسن یا حسان۔ اغنام یہ جمع ہے، واحد غنم بکریاں۔ افدنوں میں حل چلاتا ہوں یا چلاؤں گا، فی المضارع باب ضربہ سے تشریح ہو چکی ہے۔ ازرعو میں کاشت کرتا ہوں یا کروں گا، کھیتی کرتا ہوں یا کروں گا، فی المضارع زرع یزرع باب فتح سے۔ احسدو میں کاٹتا ہوں یا کاٹوں گا، فی المضارع باب نصرہ سے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ بھی واحد متکلم کا ہے، ازرعو بھی واحد متکلم ہے، یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، تینوں واحد متکلم کے صیغے ہیں۔ ثمر کے معنی پھل، جمع اثمار۔ اتعاب یہ جمع ہے تعب کی، محنت و مشقت، محنت مشقت تھکان، جمع اتعاب، اور بی جو یا آیا ہوا ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، یا متکلم ہے۔ حبوب کے معنی دانے، واحد حبن۔ بقول سبزیاں، واحد بقل۔ قطن کے معنی روئی، جمع اقطان۔ فواکہ کے معنی میوے، واحد فاکہتن۔ اصناف قسمیں، واحد صنفن۔ عزیز طلبہ بس یہیں سبق ختم ہو گیا، ہم اب یہیں پہ ہمیں اجازت دیں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم دوسرا سبق لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔